میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی متقی ہوا کرتے ہیں، اللہ کا دوست پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں بے شمار اولیاء کرام گزرے ہیں، ان تمام اولیاء کرام کی فہرست میں ایک اللہ کے ولی ایسے ہیں جن کا وصال 28 محرم سن 808 ہجری کو ہوا ہے، جنہیں دنیا حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی کے نام سے جانتی ہے، جن کا مزار پاک آج بھی ضلع فیض آباد کے کچوچا شریف میں موجود ہے، اور وہاں پر پوری دنیا سے ہزارہا پریشان حال آ کر کے اپنی پریشانی کو دور کرا رہے ہیں، اپنی مصیبتوں کا خاتمہ کرا رہے ہیں، اور وہاں سے شفا کی خیرات لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ مخدوم اشرف کون ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ انہیں غوث العالم کہا جاتا ہے، انہیں تارک السلطنت کہا جاتا ہے، انہیں محبوب یزدانی کہا جاتا ہے، انہیں سید سلطان اوحد الدین کہا جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں یہ کہاں سے آئے تھے، ان کا سلسلے نسب کیا ہے، آئیے سماعت کریں۔ ایران کے شہر خراسان میں حسینی سادات کی نسل موجود تھی، اور حسینی سادات ایران کے شہر خراسان میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کر رہے تھے، اور ان کے دور حکومت میں رعایا خوشحال تھی، رعایا آرام سے زندگی گزار رہی تھی۔ اسی خراسان کے شہر سمنا میں ایک ایسی سلطنت تھی جس سلطنت کے وارث حضرت سید سلطان ابراہیم تھے۔ سلطان ابراہیم حکومت کے مالک تھے، آپ بادشاہ تھے، اور آپ شادی شدہ تھے۔ شادی شدہ زندگی اچھی تو گزر رہی تھی، مگر کئی برس ہو چکے تھے، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب سب کچھ ہو، مادی اعتبار سے سب کچھ ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، مگر اولاد جیسی نعمت نہ ہو تو گھر میں جو ہے اجالا نہیں آتا ہے، گھر میں خوشحالی نہیں آتی ہے۔ حضرت سید سلطان ابراہیم یہ ایک ایسے اللہ کے بندے تھے جو حسنی حسینی سید تھے، دن میں یہ لوگوں پر حکومت کرتے، رعایا خوشحال رہا کرتی تھی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، اور جب رات ہو جاتی تو آپ اللہ رب العزت کی یاد میں مہ ہو جاتے، اور خوب اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اور رو رو کر کے اولاد کے سلسلے میں دعا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان ابراہیم اپنے محل کے حرم میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹہل رہے تھے کہ اچانک ایک مجذوب آپ کے پاس آتے ہیں جن کا نام بھی ابراہیم تھا۔ وہ آ کر کے کہتے ہیں، اے سلطان، اے بادشاہ سلامت، ہمیں پتا ہے کہ تمہاری زندگی خوشحالی کے ساتھ نہیں گزر رہی ہے، تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، مگر میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ عنقریب تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ جملہ ایک مجذوب، ایک صوفی، ایک بزرگ سے سنا تو سلطان ابراہیم کے دل کی کلیاں کھل اٹھی، ان کی اہلیہ بھی خوش ہو جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ اے مولا، کاش اس مجذوب کی دعا قبول ہو جائے۔ اس کے بعد چند دن گزرے، چند دن گزرنے کے بعد ایک رات اوراد و وظائف کر کے سلطان ابراہیم سو جاتے ہیں۔ قسمت انگڑائی لیتی ہے، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابراہیم مبارک ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، ایک نہیں دو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اے ابراہیم، میری یہ نصیحت ہے، جب تجھے اللہ بیٹا دے تو پہلے بیٹے کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے بیٹے کا نام اعراف رکھنا۔ یہ خوشخبری بذات خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان ابراہیم کے خواب میں آ کر کے آپ کو بشارت دی، آپ نے دی ہے۔ اس کے بعد قدرت کی کاریگری دیکھیے، یہ تو زندہ کرامت ہے کہ حضرت سلطان ابراہیم کی اہلیہ حمل سے ہو جاتی ہیں، اور جب ولادت کے 3 مہینے باقی رہتے ہیں تو اس وقت ایک مجذوب سمنا کے تخت و تاج کے مالک ابراہیم کے محل کے ارد گرد یہ صدا لگا رہا تھا، با ادب با ملاحظہ، ہوشیار اشرف زمان دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، جہانگیر زمان اشرف دورہ
قریب دنیا میں آنے والے ہیں۔ یہ مجذوب 3 مہینے مسلسل صدا لگا رہا ہے، سمنا کے در و دیوار اس مجذوب کی آواز سے گونج رہے ہیں۔ ہر کوئی پریشان ہے کہ یہ مجذوب کس کے آنے کی خوشخبری دے رہا ہے، یہ مجذوب کس کے آنے کی بشارت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب 3 مہینے گزر گئے، سلطان ابراہیم کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ ابراہیم مجذوب کی دعا کا بھی اثر تھا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خواب میں آ کر کے خوشخبری دینے کا بھی نتیجہ تھا۔ یہ دونوں بشارتیں ایک ساتھ جمع ہوئی اور سلطان ابراہیم کے یہاں پر جو بیٹا ہوا اسے اشرف آپ نے نام رکھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب 7 سال کے ہو گئے، 7 سال کی عمر میں آپ نے پورے قرآن پاک کو حفظ کر لیا اور 14 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم متداولہ حاصل کر لیے۔ اس وقت آپ کے والد حضرت سید ابراہیم کی سلطنت کا ڈنکا پورے خراسان اور پورے سمنا میں بج رہا تھا، اور جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے والد سید سلطان ابراہیم کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ اپنے والد کے جانشین بن جاتے ہیں۔ تخت سمنا پر آپ جلوہ فروز ہوتے ہیں اور 10 سال تک مسلسل بڑے حسن و خوبی کے ساتھ سمنا کے نظام کو آپ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ آپ کے دور حکومت میں آپ کے سامنے بیٹھنے والے امراء بھی مطمئن تھے، فوجی بھی مطمئن تھے، رعایا بھی خوشحال تھی، اور سمنا کا علاقہ چپا چپا یہ ترقی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! 10 سال تک حضرت مخدوم اشرف سمنانی اپنے والد صاحب کے تخت پر بیٹھ کر کے حکومت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس پوری دنیا میں 2 اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں جن کے آبا و اجداد بڑے ملک کے حکمراں تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو رضا الہی کی خاطر راہ خدا میں ڈالا اور دنیاوی تخت و تاج کو لات مار کر کے آپ نے ولایت کے تخت و تاج کو حاصل کیا۔ 2 ایسے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے تخت و تاج کو چھوڑا ہے۔ پہلے اللہ کے ولی حضرت سیدنا سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے والد صاحب کے تخت حکومت کو آپ نے چھوڑا اور ولایت کی منزل پر چلے گئے۔ اور دوسرے اگر کوئی ہیں تو حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے والد صاحب کے حکومت کے 10 سال کے بعد آپ نے اس تخت کو اپنے چھوٹے بھائی محمد سید عراف کو دے دیا اور پھر راہ ولایت، راہ سلوک اور طریقت کے راستے پر گامزد ہو گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کس طرح سے ایک دنیاوی تخت کو چھوڑ کر کے ولایت کا تاج آپ اپنے سر پر سجاتے ہیں، کس طرح سے ولایت کے اقتدار کو آپ حاصل کرتے ہیں، ذرا سماعت کریں۔ جب حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی دن میں حکومت کے کام کاج کو سنبھالنے کے بعد رات میں جب آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو اوراد و وظائف بھی کیا کرتے تھے، اچانک ایک شب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، بیٹا اشرف تیار ہو جاؤ، دنیاوی تخت کو چھوڑ کر کے باطنی تخت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تاج ولایت عنقریب تمہارے سر پر سجنے والا ہے، ولایت کا تاج تمہیں عطا کیا جائے گا، ولایت کا اقتدار تمہیں عطا کیا جائے گا، یہ ظاہری شان و شوکت، یہ ظاہری حکومت، یہ ظاہری اقتدار کو تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد چند اوراد و وظائف آپ بتاتے ہیں، اس میں ذات سکھاتے ہیں اور اس کا ورد کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی حضرت خضر کے بتائی ہوئی تعلیمات پر آپ چلتے ہیں اور تقریباً 2 سال تک ان تمام اوراد و وظائف کو پابندی سے کرتے ہیں جو خضر علیہ السلام نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد آپ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو پابندی سے کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی آپ کی خواب میں آتے ہیں اور روحانی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں، باطنی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، باطنی طور پر
آپ کو خلافت عطا کرتے ہیں اور اویسیہ اوراد و وظائف کی آپ کو اجازت دیتے ہیں. اس کے بعد ماہ رمضان آتا ہے تو 27ویں شب یعنی شب قدر کو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اشراف تیار ہو جاؤ، جاؤ پنڈوا بنگال کی سرزمین پر میرا بھائی علاؤ الدین تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی. آپ نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی، تخت سے آپ نے استعفا دیا اور اپنے بھائی سید آراف کو اس تخت پر بٹھایا جس تخت پر بیٹھ کر کے آپ نے 10 سال تک کی حکومت کی. اس کے بعد والدہ سے اجازت لے کر کے آپ رکن الدین علاؤ الدولہ کے پاس آتے ہیں. انہوں نے چند دن آپ کو اپنے پاس رکھا، مجاہدہ کرایا، ریاضت کرائی، ترک دنیا کی تعلیم دی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ملتان چلے جاؤ، وہاں پر ایک شہر ہے جسے اوچ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک اللہ کے ولی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ ملتان پہنچتے ہیں. ملتان میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے اپنے مریدین کو اوراد و وظائف بتا رہے تھے اور ان کی اصلاح کر رہے تھے. اچانک آپ نے مریدین سے فرمایا بوئے یار می آید، بوئے یار می آید، دوست کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی تشریف لا رہے ہیں. آپ نے بڑا استقبال کیا ان کا اور اس کے بعد اپنے حجرے میں لائے، دعاؤں سے نوازا، اوراد و وظائف آپ کو سکھائے اور آپ کو بہت ساری روحانی نعمتوں سے مالا مال کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بھائی علاؤ الدین علاؤ الدولہ جسے علاؤ الحق پنڈوی علیہ الرحمہ کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ ملتان سے بہار تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر حضرت شرف الدین یحییٰ منیری علیہ الرحمہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور آپ نے اپنے مریدین کو وقت وصال یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ تم نہیں پڑھانا، میرا جنازہ وہ پڑھائے جو اصلی سید ہو، جو صحیح النسب سید ہو اور جس نے سلطنت کو ترک کیا ہو، تاریخ کو سلطنت ہو. وہ مغرب سے آئے گا اور وہ کالا کمبل اوڑا ہوا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا، 7 قرات کے ساتھ اس کو پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا. جب یہ تمام شرائط اس میں پا جائیں تو وہ میرا جنازہ پڑھائے، دوسرا کوئی نہیں پڑھانا. جب آپ تشریف لاتے ہیں بہار کی سرزمین پر تو وہاں پر حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور یہ تمام شرائط آپ میں پائے گئے. آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد جب آپ کو تدفین کر دیا گیا، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے. حضرت مخدوم اشرف سمنانی آپ وہیں پر بیٹھ کر کے ان کے مزار پاک پر مراقبہ کرتے ہیں. مراقبہ کے دوران حضرت شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں اے فرزند اشرف، کاش تم میرے حصے میں آتے تو تمہارا مقام بڑا بلند ہوتا، لیکن یاد رکھو جلدی جاؤ، میرا بھائی علاؤ الحق پنڈوی تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہیں اللہ بڑا ہی مرتبہ عطا فرمائے گا. اور روحانی نعمتوں سے آپ نے نوازا، باطنی خلافت آپ نے عطا کی. اس کے بعد جب بنگال کی سرزمین پر آئے، پنڈوا شہر کے قریب پہنچ گئے اور پنڈوا کی سرزمین پر حضرت علاؤ الحق پنڈوی علیہ الرحمہ کا غلغلہ تھا. آپ کی رشد و ہدایت کا اثر پورے بنگال کی سرزمین پر تھا. اللہ اکبر. آپ جب قریب پہنچتے ہیں تو حضرت علاؤ الحق پنڈوی علیہ الرحمہ اپنے مریدین سے کہتے ہیں بوئے یار می آید، بوئے یار می آید، مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. آپ وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور پھر مریدین آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کو لے کر کے آتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرشد گرامی علاؤ الحق پنڈوی عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ پالکی میں بیٹھ کر کے اپنے مرشد گرامی کے خانقاہ میں تشریف لائے. آپ کی بارگاہ میں 12 سال تک آپ نے ان کی خدمت کی اور ان کے ہر کام کو آپ نے کیا. تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا علاؤ الحق پنڈوی علیہ الرحمہ کے ساتھ پوری دنیا کا سفر کیا. بڑے بڑے مشائخ علماء سے فیض و برکات حاصل کیے. آپ نے
اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں لکھی، آپ کو فارسی زبان پر عبور حاصل تھا، آپ کو ہندی، آپ کو جو ہے اور اس کے علاوہ اردو زبان پر بھی عبور حاصل تھا، آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، آپ نے بے شمار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، بے شمار غیر مسلموں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر کے انہیں ہلکا بگوش اسلام کیا، بے شمار گناہگاروں کو آپ نے ان کے گناہوں سے توبہ کرائی اور رائے حق پر لگا دیا، بے شمار لوگوں کو آپ نے مرید کر کے انہیں اللہ تک پہنچا دیا۔ یا یقیناً یہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا کروڑہ احسان ہے پوری امت مسلمہ پر۔ یقیناً اہل بیت اطہار کا ہر بچہ اپنے دور کا امام ہے، اپنے دور کا امام الاولیاء ہے، اپنے دور کا غوث زماں ہے، اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حسنی حسینی سید ہے۔ 25 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے، والد گرامی کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ جب آپ جب ولایت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ میرے وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ نے کچھوچا کی سرزمین جسے روح آباد کہا جاتا ہے اسے آپ نے پسند کیا اور اپنی حیات میں اپنی قبر مبارک تیار کرائی اور قبر شریف میں بیٹھ کر کے مریدین کے لیے وصیت لکھی اور ایک رسالہ لکھا جسے رسالہ قبریہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کہا کرتے تھے کاش میرے جد امجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقت مجھے مل جائے، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماہ محرم کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے تھے، تو آپ کی دل کی بھی خواہش تھی کہ میرا وصال ہو، میرا انتقال ہو تو ماہ محرم میں انتقال ہو۔ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبول فرمائی۔ آپ بیمار ہو گئے اور اس کے بعد وصیت وغیرہ پوری کر دی اور اس کے بعد رسالہ لکھا، مریدین کو وصیت فرمائی، گناہوں سے بچنے کی تاکید کی، اور 28 محرم سن 808 ہجری 120 سال کی عمر مکمل کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ کا مزار پاک آج بھی سرزمین یوپی کچھوچا شریف میں موجود ہے۔ آج ہزاروں بندگان خدا ہر مکتب فکر کا شخص وہاں جا رہا ہے اور وہاں کے فیض و برکات سے اپنے خالی دامن کو بھر کر کے واپس آ رہا ہے۔ ہر مرادیں پوری ہو رہی ہے، آسیب کی شکایت ختم ہو رہی ہے، بدن میں جنات کا آسیب ہے یا جنات کا بسیرا ہے وہ جنات بھی جلائے جا رہے ہیں۔ اگر کسی پر شیطان کا معاملہ ہے، شیطان کا اثر ہے، وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ جو بیمار بھی آپ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، آپ کی بارگاہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہو کر، صحت یاب ہو کر، ہر مرض سے شفا یاب ہو کر کے وہ آ رہا ہے۔ آج تقریباً 600 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، جو بہاریں کل تھی مخدوم اشرف سمنانی کے مزار کی، وہی بہاریں آج بھی ہے۔ جو فیض کل بٹ رہا تھا وہ فیض آج بھی بٹ رہا ہے اور ساری دنیا وہ فیض حاصل کر رہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستراز، کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا، دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم، با ذکر تو دوست دارد۔ یہ رباعی پڑھ کر کے آپ انہیں یاد کیجئے، آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے مخدوم سمنانی کا فیض آپ کو وہاں ملے گا اور آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی مشکلات بھی ختم ہوگی، آپ جو چاہتے ہیں جائز تمنا پوری ہونے کی وہ تمنا بھی پوری ہوگی اور آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔